بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی جلیل القدر صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 افراد رہ گئے تھے، ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ ہمارے چینل info@حیدر پر نئے ہیں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور دنیا کی دلچسپ معلومات دیکھنے کو ملے گی، اسے سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا پہلا نام عبدالکعبہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ کنیت ابو بکر تھی۔ والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ بھی تھی۔ حضرت ابو بکر قریش کے قبیلہ بنی تمیم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان عرب میں اعلیٰ درجے کا حامل تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 574 میں واقعہ فیل سے 3 سال قبل ہوئی۔ حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کی 4 نسلیں اسلام سے مشرف ہوئیں۔ والد، والدہ، خود، اولاد، پوتے، نواسے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ 18 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بنے اور مکہ مکرمہ میں آپ کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہ کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ کی آواز پر لبیک کہا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضرت زید اور حضرت علی میں ایک حیثیت زر خرید غلام کی تھی تو دوسرے کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد یعنی ایک گھریلو فرد کی ہے۔ یہ 2 افراد اسی موقع پر مشرف بے اسلام ہوئے۔ اسی موقع پر حضرت ابو بکر کی والہانہ محبت اور قبول اسلام میں پہل کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر تامل سوچ و بچار اور غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کرتا ہوا لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا، میرے کپڑے کا ایک حصہ بھی نیچے لٹکا ہوا ہے، لیکن میں اس کے ذریعے لوگوں سے معاہدہ لیتا ہوں۔ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ یعنی ابو بکر تو اس کو تکبر کے لیے نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں مزہ کیا؟ ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے گیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، میں نے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری یہ سب باتیں جس کے پاس موجود ہیں وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کوہ ہیرا پر تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور علی تھے۔ اس وقت پتھر ہلنے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا کہ اے پتھر تو ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق کے مال سے جتنا فائدہ مجھے پہنچا اور کسی کے مال سے کبھی نہیں پہنچا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اور میرا جتنا مال ہے سب آپ پر قربان ہے۔
حضرت ابو بکر کی شان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ یہ ہیں: ابو بکر سوائے نبیوں کے سب انسانوں سے افضل ہے۔ میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہو اور تم غار میں بھی میرے رفیق تھے۔ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ جو وحی مجھ پر نازل فرمائی گئی ہے میں نے اس کو ابو بکر کے سینے میں نچوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگو، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر میں کچھ روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ اور لشکر اسامہ کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو، خیانت نہ کرنا، مال غصب مت کرنا، بے وفائی اور عہد شکنی مت کرنا، مسئلہ نہ کرنا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل مت کرنا، ہرے بھرے اور پھل دار درختوں کو مت کاٹنا، کھانے کے علاوہ بیکار کسی جانور کو ذبح مت کرنا۔ 22 جمادی الاخری 13 ہجری بروز شیبہ کو مابین مغرب و عشاء اس دارہ فانی سے عالم بقا کی طرف انتقال فرمایا۔ شب انتقال ہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ انتقال سے بیشتر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، اور اسی چادر میں جو اس وقت پہنے ہوئے ہوں مجھے کفن دینا، کیونکہ زندہ کو مردہ کی نسبت نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اسما بنت امیس یعنی زوجہ صدیق مجھے غسل دیں گی، اور عبد الرحمن یعنی کہ میرے بیٹے ان کی مدد کریں گے۔ پھر اپنے مال سے 5واں حصہ فی سبیل اللہ خیرات کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا، جتنا حصہ مال میں نے اللہ تعالیٰ منظور فرماتا ہے، میں اتنا ہی حصہ ان کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ پھر دریافت فرمایا، دیکھو، ابتدائے خلافت سے اس وقت تک میں نے کس قدر مال لیا ہے، اس قدر رقم کو میری طرف سے ادا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر صحابہ کی تقریروں میں سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، پیارے بابا جان، خدا آپ کے چہرہ کو نورانی کرے اور آپ کی کوششوں کا نیک پھل لائے۔ آپ نے اپنے اڑ جانے سے دنیا کو ذلیل اور عقبہ کو عزیز کر دیا۔ اگرچہ آپ کی مصیبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑی مصیبت ہے، اور آپ کی موت تمام حواست سے بڑھ کر حادثہ ہے، لیکن کتاب اللہ صبر پر نیک اجر کا وعدہ لاتی ہے، لہٰذا میں آپ پر صبر کر کے وعدہ الہی کے ایفا کو پسند کرتی ہوں اور آپ کے لیے طلب مغفرت کرتی ہوں۔ خدا آپ کی اس رخصت کرنے والے کا اسلام پہنچائے جس نے آپ کی زندگی سے نفرت کی، نہ آپ کے حق میں قضاء الہی کو برا جانا۔ تقریر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خلیفہ رسول، آپ نے اپنے بعد قوم کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ آپ کے گرد و راہ تک پہنچنا مشکل ہے، پھر میں آپ تک کیوں کر پہنچ سکتا ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر، خدا آپ پر رحم فرمائے، باخدا آپ تمام امت پر سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں اور سب سے زیادہ ایمان کو اپنا خالق بنانے والے ہیں، سب سے بڑھ کر کامل یقین، سب سے زیادہ غنی اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی خدمت گزاری اور سب سے بڑھ کر اسلام کے دوست دار ہیں۔ خالق و فضل اور سیرت و صحبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ نسبت حاصل تھی۔ خدا آپ کو اسلام اور رسول اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی، اور اس وقت غم خواری کی جب اوروں نے بخل کیا۔ جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے رہے، آپ نے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کو خدا نے اپنی کتاب میں صدیق فرمایا، اور آپ کی شان میں فرمایا، اور جو سچ لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی فرمایا۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ہیں۔ باخدا آپ اسلام کا قلعہ ہیں۔ آپ کی
نہ تو حجت میں کوئی غلطی اور نہ ہی آپ کی بصیرت میں کوئی غلطی ہے۔ آپ پہاڑ کی مثل مضبوط تھے جسے کوئی بھی ہوا ہلا نہیں سکتی تھی، نہ اکھیڑنے والے اکھیڑ سکتے تھے۔ آپ ایسے ہی تھے جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، زمین پر بزرگ اور مومنوں پر افضل تھے۔ آپ کے سامنے ناجائز خواہش کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے نزدیک کمزور کبھی اور کبھی کمزور تھا، یہاں تک کہ طاقتور سے لے کر ضعیف کو اس کا حق دلایا جاتا تھا۔ خدا ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہم کو گمراہ نہ کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانب سے تھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔